بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 6، جماعت دوم، مضمون اردو الف اور ب، عنوان عابد کی توبہ، معلمہ مریم سکندر۔ کتاب صفحہ نمبر 32 پہ ہمارا سبق ہے عابد کی توبہ۔ پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ جو ان کو انڈرلائن کر کے آپ نے ان کی املا یاد بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ رجسٹر پر لکھنی بھی ہے۔ میرے ساتھ اس کی پڑھائی کریں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ عابد بہت اچھا بچہ تھا، بس اس میں ایک بری عادت تھی، وہ یہ کہ اسے دوسروں کو ڈرانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ کبھی دروازے یا پردے کے پیچھے چھپ جاتا، جیسے ہی اس کا کوئی بھائی بہن کمرے میں داخل ہوتا تو وہ ٹھا کی بڑی سی آواز نکالتا، بھائی یا بہن ڈر جاتے اور وہ خوب خوش ہوتا۔ ایک دن وہ اسکول سے گھر آ رہا تھا، راستے میں اسے ایک کھلونے کی دکان نظر آئی۔ اس نے سوچا کوئی کھلونا خرید لوں۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ پڑی جہاں ربڑ کے سانپ اور چھپکلی جیسے جانور رکھے ہوئے تھے۔ وہ تھے تو نکلی لیکن دیکھنے میں اصلی لگتے تھے۔ اس نے ایک چھپکلی خرید دی اور اسے بستے میں رکھ لیا۔ اگلے دن عابد نے چھپکلی اپنی کاپی میں رکھ لی۔ اس کے ایک ساتھی نے کام دیکھنے کے لیے کاپی مانگی تو اس نے وہی کاپی دے دی۔ چھپکلی کاپی سے اس بچے کی گود میں گر پڑی۔ وہ بہت ڈرا اور زور زور سے چیخنے لگا، چھ چھ چھپکلی، بچاؤ بچاؤ۔ دوسرے بچوں نے بھی چھپکلی دیکھ کر شور مچا دیا۔ استانی صاحبہ نے چھپکلی کو غور سے دیکھا اور عابد سے کہا، اچھا یہ تمہاری شرارت ہے، اگر میں چاہوں تو اس حرکت کی سخت سزا دے سکتی ہوں، مگر میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ یہ بات سن کر عابد نے سر جھکا لیا، اسے اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے سب سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی غلطی کرنے سے توبہ کر لی۔ اب اگر کوئی دوسرا بچہ کسی کو ڈرانے کی کوشش کرتا تو عابد اسے یہی حدیث سنا کر اس کی اصلاح کرتا۔ کتاب صفحہ نمبر 35 پہ سرگرمیاں سوالوں کے جواب لکھیں۔ عابد میں کون سی بری عادت تھی؟ عابد کو دوسروں کو ڈرانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ عابد اپنے بہن بھائیوں کو ڈرانے کے لیے کیا کرتا تھا؟ عابد کی استانی صاحبہ نے اسے کیا سمجھایا؟ کتاب صفحہ نمبر 36 پہ عابد نے حدیث سن کر کیا کیا؟ عابد اب دوسروں کی اصلاح کیسے کرتا؟ آپ نے اس کہانی سے کیا بات سیکھی؟ کتاب صفحہ نمبر 37 پہ قواعد واحد جمع۔ جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آخری حرف کے بعد یہ اور نون غنہ لگاتے ہیں، جس طرح آپ نے 1 کلاس میں کیے تھے اسی طرح بیٹا آپ نے اب 2 میں بھی کرنے ہیں۔ واضح رہے کہ تے کی شکل یہاں چھوٹی ہو جائے گی۔ اب آپ اسی طریقے سے ان لفظوں کی جمع بنائیں۔ واحد جمع: رات، راتیں، عادت، عادتیں، حرکت، حرکتیں، شرارت، شرارتیں، برکت، برکتیں۔ کتاب صفحہ نمبر 38 پہ سوال نمبر 3، دی گئی مثال کی طرح واحد جملوں کو جمع میں تبدیل کیجیے۔ مثال ہے اس کی، یہ اچھی بات ہے، یہ واحد جملہ ہے اور جمع میں اس کا ہے یہ اچھی باتیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس سارے کو مکمل کر لینا ہے۔ کتاب صفحہ نمبر 39 پہ ہے کی شکل۔ ہے اگر کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھی جائے تو اس کی شکل اس طرح کی بن جاتی، مثلاً تے و بے ہبہ توبہ۔ سوال نمبر 4 ہے، اب آپ اس کہانی سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو ہے پر ختم ہو رہے ہیں، مثلاً بچہ، جگہ، یہ، کہ، توبہ، صاحبہ۔ اسی طرح کے اگر آپ کو اور الفاظ مل سکتے ہیں تو آپ لکھ لیں۔ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔